کیا تم مومن ہو یا منافق؟ یہ سوال آج تمہیں ہلا دینا چاہیے۔ یہ سوال تمہارے دل کی جڑوں کو ہلا دینا چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن سب سے بڑی رسوائی منافقین کے لیے ہوگی۔ آج میں تمہارے دل کے سامنے ایک آئینہ رکھنا چاہتی ہوں، ایک ایسا آئینہ جس میں تم اپنی حقیقت دیکھ سکو، کیونکہ اکثر ہم اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہماری زندگی کے کئی گوشے نفاق کے اندھیروں سے بھرے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں: جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ سوچو، کیا ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں ان 3 نشانیوں سے بچے ہوئے ہیں؟ کیا ہم سچائی کے راستے پر چل رہے ہیں؟ کیا ہم وعدے پورے کرتے ہیں؟ کیا ہم امانت دار ہیں؟ یا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں لیکن حقیقت میں نفاق کے دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، یعنی ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ لگ گیا ہے۔ یہ زنگ کیسے آتا ہے؟ یہ زنگ اس وقت آتا ہے جب ہم گناہ کرتے ہیں اور توبہ نہیں کرتے۔ یہ زنگ اس وقت آتا ہے جب ہم اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ زنگ اس وقت آتا ہے جب ہم نماز کو بوجھ سمجھ کر پڑھتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ زنگ رفتہ رفتہ دل کو اندھا کر دیتا ہے، پھر انسان مومن نظر آتا ہے لیکن اندر سے منافق بن جاتا ہے۔ کیا تم نماز پڑھتے ہو؟ اگر پڑھتے ہو تو کس دل سے پڑھتے ہو؟ نماز مومن کی پہچان ہے، لیکن منافق کی نماز سستی اور دکھاوے سے بھری ہوتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ کیا ہماری نماز بھی ایسی نہیں؟ جلدی جلدی بس کھانا پوری کی طرح۔ کیا ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں یا صرف دنیا کو مطمئن کر رہے ہیں کہ ہم نمازی ہیں؟ مومن کا دل زندہ ہوتا ہے، وہ گناہ کر کے تو فوراً کانپ جاتا ہے، شرمندہ ہو جاتا ہے، توبہ کی طرف بھاگتا ہے، جبکہ منافق کا دل وہ گناہ کرے تو ہنستا ہے، سکون سے کرتا ہے اور پھر اگلے گناہ کی تیاری کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن اپنے گناہ کو ایسے دیکھتا ہے جیسے وہ ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو، ڈرتا ہے کہ کہیں یہ پہاڑ اس پر نہ گر جائے، اور منافق اپنے گناہ کو ایسے دیکھتا ہے جیسے ناک پر بیٹھا ہوا مکھی، جسے وہ اڑا دے۔ آج اپنے دل کو پرکھو، کیا ہمارا دل مومن والا ہے یا منافق والا؟ یاد رکھو، قیامت کے دن منافقین کا سب سے بدترین ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، یعنی منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوگے۔ سوچو، جہنم کی آگ ویسے ہی برداشت نہیں، اور نچلا ترین طبقہ، وہاں کوئی روشنی نہیں ہوگی، کوئی امید نہیں ہوگی، صرف اندھیرا، عذاب اور رسوائی۔ تو اب خود سے پوچھو، کیا تم واقعی مومن ہو یا تمہارے اندر نفاق کی جڑیں پھیل رہی ہے؟ یہ سوال میں نے تمہارے دل کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ اگر جواب سے خوف آیا ہے تو یہ ایمان کی علامت ہے، کیونکہ مومن ڈرتا ہے، مومن اپنے دل کی فکر کرتا ہے۔ لیکن اگر یہ سن کر بھی دل پر کوئی اثر نہ ہو تو پھر ڈرو، کیونکہ یہ نفاق کی علامت ہے۔ کیا تم واقعی مومن ہو یا محض دعویدار؟ یہ سوال ہر اس انسان کے دل پر بجلی کی طرح گر جانا چاہیے جو روز یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، لیکن یاد رکھو، صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دینا ایمان نہیں ہے۔ ایمان ایک روشنی ہے جو دل میں اترتی ہے اور پھر انسان کے اعمال میں جھلکتی ہے۔ اگر یہ روشنی نظر نہ آئے تو سمجھ لو کہ کہیں دل اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بار بار منافقین کا ذکر کیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ طبقہ تھا جو سب سے زیادہ خطرناک تھا۔ کافر تو سامنے تھے، لیکن منافق وہ اندر سے دشمن تھے اور باہر سے دوست بنے بیٹھتے تھے۔
آج ہم بھی اپنے آپ کو دیکھیں، کیا ہم صرف ظاہری اسلام پر اتفاق کیا بیٹھے ہیں؟ کیا ہمارا حال بھی ویسا ہی نہیں کہ مسجد میں جاتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، لیکن اندر سے دل دنیا، شہوت اور گناہ کے پیچھے بھاگ رہا ہے؟ یہی تو نفاق ہے۔ آج نفاق صرف اس زمانے تک محدود نہیں رہا، آج کے نوجوان بھی اس کے شکار ہیں، لیکن انہیں احساس ہی نہیں۔ ایک نوجوان قرآن پڑھتا ہے لیکن اسی قرآن کی تعلیم پر عمل نہیں کرتا۔ ایک بہن حجاب لیتی ہے لیکن دل میں ریاکاری اور دکھاوے کی نیت رکھتی ہے۔ کوئی بھائی نماز پڑھتا ہے لیکن اسی وقت جھوٹ بولتا ہے، سود کھاتا ہے یا گناہ کرتا ہے۔ یہ سب چھپا ہوا نفاق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 خصلتیں ہیں جس میں یہ ہو وہ خالص منافق ہے، اور جس میں ان میں سے ایک ہو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہے، یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ دے۔ جب امین بنایا جائے تو خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب جھگڑا کرے تو گالی دے اور زیادتی کرے۔ اب خود سوچو، کیا یہ چیزیں آج ہماری زندگی میں عام نہیں؟ میرے عزیزو، مومن کا دل وہ ہے جو اللہ کے ذکر سے زندہ رہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو کہ اللہ کے ذکر ہی سے دل کو سکون ملتا ہے۔ لیکن منافق کا دل ذکر سے بھاگتا ہے۔ وہ موبائل پر گھنٹوں لگا سکتا ہے، سوشل میڈیا پر وقت ضائع کر سکتا ہے، لیکن قرآن کھولتے ہی دل بھاری ہو جاتا ہے۔ وہ دوستوں کے ساتھ گھنٹوں ہنس سکتا ہے، لیکن نماز کے وقت چند لمحے کھڑا ہونا اس کے لیے بوجھ لگتا ہے۔ یہی وہ دل ہے جو اندر سے مردہ ہو چکا ہے۔ یاد رکھو، کل جب ہمیں قبر میں لٹایا جائے گا تو فرشتے پوچھیں گے، من ربک کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینک کا، تیرا دن کیا ہے؟ ما نبیک کا، تیرا نبی کون ہے؟ وہاں زبان نہیں بولے گی، وہاں دل بولے گا۔ اگر دل ایمان سے بھرا ہوا ہوگا تو جواب نکلے گا، ربی اللہ دین الاسلام، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اگر دل نفاق اور غفلت سے بھرا ہوگا تو زبان لڑکھڑا جائے گی اور کہا جائے گا، ہاں ہاں مجھے نہیں معلوم۔ کیا سوچا ہے اس دن کے بارے میں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، جس دن نہ مال فائدہ دے گا نہ بیٹے، سوائے اس کے جو اللہ کے پاس پاک دل لے کر آئے۔ یعنی ایمان کا معیار ظاہری چیز نہیں، دل کی صفائی ہے، اور منافق کا دل وہ گندا دل ہے، دنیا کے لیے چمکتا ہے لیکن اللہ کے لیے اندھیرا ہے۔ میرے عزیزو، کبھی سوچا ہے ایک جھوٹ بولنے پر ایمان کیسے کمزور ہوتا ہے؟ جھوٹ چھوٹا سا لگتا ہے لیکن یہ منافق کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ جھوٹ انسان کے دل پر ایک دھبا چھوڑ دیتا ہے، اور جب یہ دھبے بڑھتے جاتے ہیں تو پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور جھوٹ فجور کی طرف لے جاتا ہے اور فجور جہنم کی طرف۔ کیا ہم نے کبھی اپنے جھوٹوں کا حساب لگایا ہے؟ ایک مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ رات کی تنہائی میں بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، لیکن منافق کی پہچان یہ ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے نمازی بنتا ہے اور تنہائی میں گناہوں میں ڈوب جاتا ہے۔ میرے پیارے سننے والوں، رات کی تنہائی تمہیں بتا دیتی ہے کہ تم کون ہو، تم واقعی مومن ہو یا صرف دکھاوے کے مسلمان۔ میرے عزیزو، نفاق ایک ایسی آگ ہے جو بظاہر نظر نہیں آتی لیکن اندر ہی اندر دل کو جلا دیتی ہے۔ انسان باہر سے ہنستا ہے، خوبصورت الفاظ بولتا ہے، دینداری کے دعوے کرتا ہے، لیکن اندر سے کھوکھلا ہوتا جاتا ہے۔ ایسا انسان ایک دن خود اپنے ضمیر سے ہار جاتا ہے۔ جب تنہائی آتی ہے، جب سناٹا چھا جاتا ہے،
جب موبائل اور دوست دور ہو جاتے ہیں تب وہ دل خود گواہی دیتا ہے کہ اے انسان تو جھوٹا ہے، تو نے ایمان کا صرف دعویٰ کیا ہے، حقیقت میں تیرا دل منافق ہے۔ دنیا کی محبت اور نفاق کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ دل اللہ کی بجائے دنیا سے جڑ جائے۔ قرآن کہتا ہے اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہے جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، پھر جب اللہ کی راہ میں کوئی اذیت پہنچتی ہے تو لوگوں کی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیتے ہیں۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو آسان وقت میں کہتے ہیں ہم مومن ہیں، لیکن مشکل آتے ہی ایمان چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا ہم بھی ویسے نہیں؟ جب اللہ کی راہ میں کوئی تکلیف آئے، کوئی قربانی مانگی جائے، فوراً پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ نفاق ہے۔ یاد رکھو، ایمان صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہنے کا نام نہیں، ایمان ہے دل میں یقین، زبان پر سچائی اور عمل میں وفا۔ اگر یہ تینوں جمع نہ ہو تو ایمان ادھورا ہے۔ منافق کے پاس صرف زبان ہے، وہ ایمان کی بات کرتا ہے لیکن جب امتحان آتا ہے تو بھاگ جاتا ہے۔ وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے لیکن دل اس ذکر سے خالی ہے۔ وہ نماز پڑھتا ہے لیکن دل میں سستی، بوجھ اور دکھاوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ جہنم سے نکالا جائے گا۔ یہ خوشخبری ہے مومن کے لیے، لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان دل میں زندہ ہو۔ اگر ایمان صرف زبان پر ہے اور دل میں نفاق ہے تو انسان جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں گرا دیا جائے گا۔ آج تم سب سے زیادہ امتحان میں ہو۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارے سامنے دنیا کی چمک دمک ہے، فتنوں کا سیلاب ہے، موبائل کی اسکرین پر ہر وقت گناہ کی دعوت ہے۔ مومن وہ ہے جو ان سب کے باوجود اپنے ایمان کو بچا لے، لیکن منافق وہ ہے جو باہر سے دینداری کا دعویٰ کرے اور اندر سے ان فتنوں میں بہہ جائے۔ کیا تم نے کبھی سوچا کہ موبائل پر چھپی ہوئی نظر بھی ایک ایمان کا امتحان ہے؟ کیا تم نے کبھی سوچا کہ ٹوٹا ہوا وعدہ بھی ایمان کو کھوکھلا کر دیتا ہے؟ یہ سب چھوٹے چھوٹے نفاق کے بیج ہیں جو دل میں لگتے ہیں اور پھر پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ اب خود اپنے دل کو دیکھو، کیا تمہارا دل اللہ کی یاد سے خوش ہوتا ہے یا دنیا کی لذت سے؟ کیا تم گناہ کے بعد شرمندہ ہوتے ہو یا پھر اگلا گناہ سوچتے ہو؟ کیا تم رات کے اندھیرے میں کبھی اللہ کے سامنے آنسو بہاتے ہو یا صرف دنیا کے سامنے روتے ہو؟ یہ سب نشانیاں بتائے گی کہ تم مومن ہو یا منافق۔ ذرا قیامت کا منظر سوچو، جب ہر ایک کو اس کا نامہ اعمال کے مطابق بلایا جائے گا۔ منافقین بھی آئیں گے، وہ کہیں گے، اے اللہ، ہم بھی تو تیرے نام کے دعوے دار تھے، ہم نے بھی نماز پڑھی، ہم بھی مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ لیکن ان سے کہا جائے گا، تم دنیا میں ایمان کا دکھاوا کرتے تھے لیکن دلوں میں شک اور دنیا کی محبت چھپی تھی۔ آج تمہیں اس کا بدلہ جہنم میں دیا جائے گا اور پھر انہیں اندھیرے کی طرف دھکیل دیا جائے گا۔ مومن دنیا میں یہ دعا کرتا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دے بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دی، اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بڑا عطا کرنے والا ہے۔ یہ دعا مومن کے دل کا سکون ہے، لیکن منافق یہ دعا نہیں کرتا کیونکہ اس کا دل ہدایت کا بھوکا نہیں ہوتا۔ میرے عزیزو، ایمان اور نفاق کا سوال معمولی نہیں، یہ سوال دراصل ہماری پوری آخرت کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ سوال ہے کہ ہم جنت کے وارث بنیں گے یا جہنم کے اندھیروں میں پھینک دیے جائیں گے۔ آج اپنی زندگی کے ہر لمحے کا محاسبہ کرو، اپنے دل کو پرکھو۔ اگر دل اللہ کی یاد سے خوش ہے تو خوشخبری ہے،
لیکن اگر دل گناہوں میں سکون ڈھونڈتا ہے تو ڈرو، کیونکہ یہ نفاق کی علامت ہے۔ یاد رکھو، ایمان زبانی دعوے سے نہیں، عمل اور دل کی صفائی سے پہچانا جاتا ہے۔ اس لیے آج کا سبق یہ ہے کہ اپنے دل کو زندہ کرو، سچائی کو اپناؤ، وعدے کو پورا کرو اور اللہ کے حضور جھک جاؤ۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک فرما، ہماری زبانوں کو سچائی سے بھر دے، ہمارے اعمال کو تیری رضا کے مطابق بنا دے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو ہدایت کے نور سے روشن فرما، ہمیں دکھاوے کے دینداری سے بچا لے، ہمیں دنیا کی محبت میں اندھا نہ ہونے دے۔ اے اللہ، ہمارے ایمان کو آخری دم تک سلامت رکھ، ہمیں سچی توبہ نصیب فرما، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جو قیامت کے دن تیری رحمت کے سائے میں ہوں گے۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ یاد رکھو، دنیا کا سب سے بڑا سوال یہی ہے، کیا تم مومن ہو یا منافق؟ اس کا جواب آج ہی اپنے دل سے پوچھ لو، اس سے پہلے کہ قبر میں فرشتے تم سے پوچھے اور جواب دینے کی مہلت بھی نہ ملے۔ اللہ ہم سب کو ایمان پر زندہ رکھے اور ایمان پر موت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔